بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ ملکوتی کے مصادر و منابع۔ اے قاری کریم، گزشتہ اوقات کتنے پر افتخار ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ بطول عذرا کے ملکوتی خطبات بیان کرنے میں صرف کیے ہیں۔ آپ نے وہ خطبہ جو سیدہ عالم نے مسجد نبوی میں بیان کیا تھا پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ خطاب جو سیدہ زہرا نے خواتین مدینہ منورہ کو کیا تھا اس کا مطالعہ بھی کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے حقائق کی ایک بہت بڑی کثرت کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹ لیا ہوگا۔ بطول معظمہ کا وہ خطبہ جو آپ نے مسجد نبوی میں پیش کیا تھا، ہم نے اس خطبے کے منابع اور مصادر رقم کر دیے ہیں۔ اب اس مقام پر سیدہ عالم نے جو حالت مرض میں خطبہ دیا تھا ان کے مصادر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ معانی الاخبار شیخ صدوق متوفی۔ اس تاریخ خطبہ کی سند فاطمہ زہرا بنت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ مذکورہ محقق بزرگوار ایک دوسری سند سے اس خطبے کو حضرت امیر المومنین کے فرزند عمر اور انہوں نے اپنے والد امام امیر المومنین علیہ السلام سے سنا۔ علامہ طبری نے اپنی کتاب احتیاج میں شعید بن غفلہ سے روایت کی ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابو الفضل بن ابو طاہر نے باغات نساء میں اپنی اسناد کے ساتھ عطیہ اوفی سے روایت کی ہے۔ علامہ طبری نے دلائل الامامہ میں اپنی اسناد کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ علامہ اربلی نے کشف الغمہ میں احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب سقیفہ سے روایت کی ہے۔ ابن عبد الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں جو جوہری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ عمر رضا کہالہ نے اپنی کتاب اعلام النساء میں نقل کیا ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے مہاجرین و انصار پر اتمام حجت مناسب ہے کہ ہم اس بحث کو اس خطبے سے قبل بیان کرتے جو خطبہ سیدہ زہرا نے عیادت کرنے والی خواتین کو دیا تھا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ مذکورہ خطبے سے قبل آپ کے خطبات کا بیان ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بحث کو خطبات کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ تمام خطبات کا ذکر ایک ہی مقام پر کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امیر نے ایسے خط کو اپنا رکھا تھا جو حکمت و دانش، عقل و منطق اور شریعت خداوندی کے مطابق تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حق کا احقاق کریں، امت پر اپنی مظلومیت ثابت کریں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ علاوہ ازیں آپ کا ہدف یہ بھی تھا وہ اپنی مظلومیت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کرا دیں تاکہ قیامت تک ہر زمانہ ہر نسل ان کی مظلومیت کو یاد رکھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت امام علی نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ لوگوں پر اتمام حجت کریں اور ان پر واضح کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خلافت کے وہ بھی وارث ہیں، حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے اپنے اوپر یہ بھی فرض سمجھا تھا وہ لوگوں کو بتا دیں کہ جاگیر فدق رسول اللہ کی ملکیت تھی۔ جی ہاں، حضرت امام علی علیہ السلام رسول الہدا کے شرعی خلیفہ تھے، چاہے لوگ انہیں قبول کریں یا نہ کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح فدق بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھا، لوگ انہیں ان کا حق دیں یا نہ دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی دختر تھیں۔ وہ مشہور و معروف شخصیت کی ملکہ تھی۔ وہ ایک عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کا حق و حقیقت کے اسبات اپنے حق کے مطالبے میں بھرپور ساتھ دیا۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اپنے شوہر اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ صحابہ کرام کے گھروں میں تشریف لے گئیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تاکہ کل یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، یہ وہ نسیان کا شکار تھے۔ مزید ہی وہ لوگ یہ کہہ نہ سکیں کہ امام علی ان کے پاس نہیں آئے تھے، اگر وہ آتے اور ہمیں حقائق بتاتے تو ہم حق و حقیقت کو قبول کر لیتے۔ انہی احوال کے پیش نظر امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں فرزندوں حسن و حسین کے ہمراہ 40 صبح و شام صحابہ اکرام کے گھروں کی طرف جاتے رہے۔ جب سیدہ عالم اپنے بابا کے کسی صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو فرماتے، اے مہاجرین و انصار، اللہ اور اس کے نبی کی دختر کی نصرت کیجیے۔ کل جب تم لوگوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی تو بیعت اس لیے کی تھی کہ تم نے رسول اللہ کے خاندان کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کا دفاع کرنا تھا۔ اب اٹھیے، جو عہد و پیمان رسول اللہ سے کیا تھا اسے نبھائیے۔ اس وقت ہمارے حقوق پامال کر دیے گئے ہیں، ہماری نصرت کیجیے۔ جی ہاں، ان لوگوں نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی دختر اور ان کے اہل بیت کی کوئی مدد نہیں کی۔ سیدہ عالم مہاجرین و انصار پر اتمام حجت کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کے گھر تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری نصرت کیجیے۔ آپ نے رسول اللہ کی بیعت اس لیے کی تھی کہ آپ ان کی اور ان کے ذریت کی طرف مدد کریں، جس طرح آپ اپنے حق اور اپنی ضرورت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ میری ملکیت جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا گیا تھا، میرے عائل کو بے دخل کر دیا گیا۔ معاذ بن جبل نے آپ سے کہا، کیا میرے بغیر کوئی اور نہیں جو آپ کی مدد کرے؟ بطول عذرا نے فرمایا، نہیں، میری کسی نے نصرت نہیں کی۔ معاذ بن جبل نے کہا، میری نصرت سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ سن کر خاتون جنت نے معاذ کے گھر کو چھوڑتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، اب میں زندگی بھر آپ سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ اس دوران معاذ کا بیٹا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، پیغمبر خدا کی دختر نے آپ سے کون سی بات کی ہے؟ معاذ نے کہا، وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ حکومت نے ان کی جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا ہے، اس معاملے میں ان کی مدد کریں۔ معاذ کے بیٹے نے کہا، آپ انہیں کیا جواب دیا ہے؟ معاذ نے کہا، یہ بات روشن ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ معاذ کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے ان کی نصرت سے انکار کر دیا۔
معاذ نے کہا ہاں میں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے کہا دختر پیغمبر نے چلتے وقت آپ سے کچھ کہا تھا؟ معاذ نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر آپ سے گفتگو نہیں کروں گی یہاں تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر معاذ کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تو پھر میں بھی آپ سے زندگی بھر کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابن فتیبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت اور انسانیت میں سواد 19 پر لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا کو سواری پر سوار کر کے رات کو انصار کے گرو کی طرف گئے اور ان سے طلب کی۔ ان لوگوں نے دختر نبی سے کہا اب ہم لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے شوہر ابن عم اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کرتے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ممکن تھا کہ پیغمبر کو بغیر کفن اور دفن کے چھوڑ دیتا اور حکومت اور سلطنت کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرنے میں مصروف ہوتا۔ حضرت سیدہ زہرا نے فرمایا جو کچھ ابو الحسن کے لیے ضروری تھا انہوں نے اسے انجام دیا، جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ ہی ان سے حساب لینے والا ہے۔ بطول عذرا اور بیت الحزن میں نہیں جانتا رسول خدا کی دختر اپنے بابا کی رحلت کے سوگ میں گریا کریں اور ان لوگوں کے سہریہ کو اپنے سکون و آرام میں مخمل جانیں۔ کیا ایک عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہی ہو کیا اس کا رونا لوگوں کے سکون کے سلب کا سبب ہوتا ہے؟ ان کا اضطراب بڑھتا ہے اور ان سے ان کے سکھ چین میں خلل آتا ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت تھی اور اپنے گھر میں اپنے عظیم بابا کے فراق میں دن رات صبح و شام گریا کناں تھی۔ وہ شخصیت رسول اعظم کی دختر تھی۔ وہ اپنے بابا رسول اللہ کی جان سوز رحلت میں سوگوار تھی جو صبح و شام اس ذات کو روتی تھی جو اللہ کے حبیب تھے اور اللہ کے آخری رسول تھے۔ وہ رسول نہیں تھے بلکہ سید المرسل تھے، انہیں ہی پر اللہ نے اپنی عظیم کتاب نازل فرمائی اور رسول نے پوری انسانیت کو نجات کا درس دیا اور انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر میدان نور میں لا کھڑا کیا اور محسن اعظم تھے۔ انہی کی یاد میں انہی کی بیٹی حیران و پریشان تھی، ان کے فراق نے ان سے ہر قسم کا سکھ و آرام چھین۔ حق تو یہ تھا کہ جب بیٹی رو رہی ہیں تو مدینہ معظمہ کے تمام لوگوں کو کم از کم اپنے نبی کی بیٹی کے گریہ سے غمزدہ ہونا چاہیے تھا۔ نہایت ہی افسوس سے نقل کرنا پڑ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ شیوخ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ علی جان بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی دختر فرزانہ شب و روز سوگوار و گریہ کناں ہوتی ہیں، ان کے مسلسل رونے سے ہمارا سکھ چین جاتا رہا ہے، ہماری استراحت راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، علاوازی کام کاج کے لحاظ سے ہمارے دن بھی متاثر ہوتے ہیں، ہم اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ نبی کی دختر سے کہیں کہ وہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو تاکہ ہم آرام و سکون کر سکیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، بطول عذرا کو مدینہ منورہ کے سال خوردہ لوگوں کا پیغام دیا، حالانکہ دختر پیغمبر سوگ و گریہ میں مصروف تھی، ان کا گریہ بند ہوتا تھا تو ان پر تسلیوں کا اثر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے حضرت امیر کو دیکھا تو خاموش ہوگی۔ اس دوران حضرت امیر نے فرمایا فاطمہ جان مدینے کے کچھ سال خوردہ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نبی کی دختر سے کہیں وہ خورشیدہ رسالت کے سوگ میں دن کو گریہ کریں یا رات کو، ان دو میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ یہ سن کر سیدہ عالم نے فرمایا اب ان لوگوں میں میری زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے، میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جانے والی ہوں، خدا کی قسم اب میں اپنے پدر بزرگوار کے فراق میں شبانہ روز گریہ کرتی رہوں گی یہاں تک میں اپنے بابا رسول اللہ سے ملحق ہو جاؤں۔ حضرت امیر نے فرمایا آپ کا جس طرح جی چاہے آپ اسی طرح کریں۔ جی ہاں شیوخ مدینہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے حقوق سے واقف نہ تھے، نہ آپ کی قدر و منزل جانتے تھے، اگر وہ آپ کے حقوق اور آپ کے فضل سے آگاہ ہوتے تو آپ کی دختر و حیدر کے ساتھ رسول اللہ کے سوگ میں گریہ کرتے اور اس عظیم ہستی کے فراق میں آنسو بہاتے۔ اے کاش اگر یہ لوگ رسول اعظم کی جانسوز رحلت پر ان کی بیٹی کے گریہ اوزاری میں ہمکاری و ہمدلی نہیں کر سکتے تھے تو انہیں بطول عذرا کے گریہ پر کم از کم خاموش تو رہنا چاہیے تھا۔ ان کے پاس اس لیے نہ آتے کہ آپ رات کو رہیں یا دن کو، لیکن یہ لوگ معذور تھے کیونکہ زمانے کی سیاست نے انہیں مجبور کیا ہوا تھا۔ یہی بھائی رسول خدا کو سید الانبیاء پر رونے سے منع کریں۔ بعزت رسول کو حق حاصل تھا کہ وہ اس فاجے بہمگین پر گریہ کریں اور سیاست کارواں کو ان کے اہداف تک نہ پہنچنے دیں۔ انہیں اس باب کے پیش نظر حضرت امیر نے مدینہ منورہ سے باہر ایک گھر بنایا جسے بیت الحزن کا نام دیا گیا ہے۔ جب صبح ہوتی تھی تو سرتاج انبیاء کی دختر اپنے دونوں چھوٹے شہزادوں امام حسن اور امام حسین کے ہمراہ گریہ صورت میں بیت الحزن کی طرف تشریف لے جاتی ہے اور وہاں آپ غروب آفتاب تک آنسو بہاتی رہتی ہیں اور سوگواری میں رہتی۔ غروب آفتاب کے وقت حضرت امیر انہیں اپنے دونوں شہزادوں کو واپس گھر لے آتے۔ جی ہاں حضرت امیر حضرت علی علیہ السلام نے مدینہ سے باہر جرد البقیع کے قریب ایک حجرہ بنایا تھا تاکہ سید الانبیاء وہیں پر اپنے بابا کے فراق میں سوگوار رہیں، تاکہ جو لوگ ان کے گریہ سے بے آرام و بے سکون تھے وہ راحت و چین کے آغوش میں ہو جائیں اور ہر قسم کے رنج و عذر سے دور رہ کر اپنے اصطلاحی بستروں پر گہری اور میٹھی نیند کے مزے لیں۔ لیکن کچھ ایسے شعراء بھی گزرے ہیں جنہوں نے خاندان وحی کی اس عظیم مصیبت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک شاعر نے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان لوگوں نے سید الانبیاء کی دختر کو اپنے والد گرامی پر گریہ کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ اپنے بابا کے فراق میں شہانہ روز روتی رہیں۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے باعث اذیت اور آزر نہ بنیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہ روئیں؟ مصائب و آلام نے ان کا سکون سلب کر لیا تھا، اس لیے وہ غم و حزن سے بے قرار و بے چین تھی۔
ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بطول معظمہ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بابا رسول اللہ پر طولانی نالہ و فریاد نے ہمیں اذیت و اذیت سے دوچار کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ایک عالم دین آیت اللہ علامہ سید باقر ہندی نے عالم خواب میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اس مصیبت کو اس طرح اس الفاظ میں بیان فرمایا: کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الحزن کے بعد شادی اور شادمانی کا گھر اپنایا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے مصائب و آلام، ان کی عظمت میرے سامنے ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عالم اور آخری ایام، ان کے مصائب و آلام پر قلوب افسردہ ہیں، ان کے شکوہ بار شباب پر افسوس ہے، ان کے مصائب و آلام پر افسوس ہے، ان کے شعلہ ور اور پرغم دل پر افسوس ہے، ان کے شکستہ پہلو پر افسوس ہے۔ ہائے اوج شباب اور بستر و بیماری! سیدہ عالم کو ناتوانیوں نے گھیر لیا تھا، آپ کی جوانی یہ مصائب و آلام نے ہجوم کر لیا تھا، رحلت پیغمبر کے بعد پیدا ہونے والی سیاست نے ان کی ہر خوشی مسرت کو چھین لیا تھا، آپ کے ذوفشاں چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی، آپ ہر قسم کے علاج و دوا سے بے نیاز ہو چکی تھی، آپ اس فانی اور تیر و تاریک دنیا سے بیزار ہو چکی تھی۔ جی ہاں، آپ عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے گھڑیاں شمار کر رہی تھی، آپ اس عالم متجاوز کا دنیا سے نجات کے انتظار میں تھی، آپ کی آرزو تھی کہ وہ فوراً اپنے پدرے گراں مایہ مقتدی اور محبوب امر خدا سے ملحق ہو جائیں، آپ کی تمنا تھی کہ ان کے وجود کا خورشید جہاں افروز برحق مغرب میں جلد غروب ہو جائے۔ جی ہاں، قریب تھا شمع محفل رسالت خاموش ہو جائے، کیونکہ دنیا آپ پر تنگ و سخت ہو چکی تھی، ان کی نگاہوں کا مرکز ان کے شوہر نامدار تھے جو اپنے گھر میں گوشہ نشین کر دیے گئے تھے، ان کے تمام حقوق و امکانات سلب ہو چکے تھے، کبھی ان کی نگاہیں آپ کی املاک کی طرف اٹھتیں جنہیں غصب کر لیا تھا، انہوں نے استغاثہ بلند کیا تھا لیکن انہیں کسی نے جواب نہیں دیا، انہوں نے نصرت طلب کی لیکن کسی نے ان کی نصرت نہیں کی، جب انہوں نے اپنے والد گرامی سید الانبیاء پر رونا شروع کیا تو لوگوں نے روک دیا، آپ کے بابا اشرف الاعلیٰ تھے، دن کو روئیے یا رات کو روئیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سیدہ عالم صاحب فراش تھی تو ان کی دعا یہ تھی: اے حی و قیوم، بادشاہ تیری رحمت کے دامن میں پناہ لینا چاہتی ہوں، مجھے پناہ دے دیجئے۔ خدایا، مجھ سے جس طرح وعدہ فرمایا ہے مجھے نار جہنم سے دور رکھ اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما، مجھے جلد میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق فرما۔ جس وقت حضرت امیر نے آپ سے فرمایا خداوند تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، طولانی عمر عطا فرمائے، آپ نے فرمایا: یا ابو الحسن ما اسر الحاق برسول اللہ، یا ابو الحسن رسول اللہ سے الحاق کس قدر جلد ہونے والا ہے۔ چوتھے امام، امام نور، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے سنا، انہوں نے فرمایا جب میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا صاحب فراش ہوئیں تو انہوں نے میرے بابا امیر سے وصیت فرمائی کہ ان کے مرض کو مخفی رکھیں اور کسی کو مطلع نہ کریں، آپ نے ان کی وصیت پر عمل کیا، کسی کو اطلاع نہیں دی، آپ خود ان کی عیادت کرتے تھے، اقربا میں سے صرف حضرت اسماء بنت خمیس آپ کی عیادت میں پیش تھیں۔ اس حقیقت سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ رحلت سرتاج انبیاء کے بعد حالات نے کچھ اس طرح پلٹا کھایا کہ سید الانبیاء کی دختر پر اس معاشرے میں زندگی بسر کرنا باری ہو گیا تھا، دن بدن آپ کے کرب و عالم میں اضافہ ہونے لگا جس سے آپ کا قلب مبارک زخمی تھا۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر خدا کی بیٹی کے موقف کا کس صورت میں استقبال کیا، وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے نبی کی بیٹی پر دنیا باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو کر رہ گئی تھی، آپ کے قلب و جگر پر مصائب و آلام کی اندھیریاں چلنے لگی تھی جس کی وجہ سے آپ جسمانی صورت میں ناتواں ہونے لگے، آخرکار آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئیں، آپ کی فراشی کسی علاج معالجے کی نیاز مند نہیں تھی کیونکہ آپ کو وہ غم و آلام لاحق تھے جن کا طول زمان میں کوئی علاج نہیں تھا۔ جی ہاں، جب ایک انسان کسی معاشرے سے آزردہ خاطر ہوتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے قبل اس معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اور اس سے مانوس و مالوف ہوتا ہے، لیکن معاشرتی آزردگی و دل آزاری کی وجہ سے اس معاشرے سے انتقاء کر لیتا ہے، وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نہ کسی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی انسان اپنے اقارب سے جفائیں دیکھنے لگ جائے تو وہ انہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا جائی کہ ان سے بات چیت کرے، ایسا انسان زندگی سے اکتا جاتا ہے، وہ موت کو ترجیح دینے لگتا ہے تاکہ وہ اہل جفا اور قساوت سے نجات حاصل کر کے راحت حاصل کریں۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر بعزت رسول نے اپنی تیمارداری و پرستاری کے لیے صرف اپنے شوہر نامدار کا انتخاب کیا۔ جی ہاں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام علی علیہ السلام نے سید الانبیاء کی دختر کی عیادت ان کی تیمارداری کس طرح کی، کیا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایسی غذا تیار کر لیتے تھے جو ایک مریض کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت امیر نے امور خانہ داری کس طرح نبھائی، یہ خاندان وحی کے خانہ اقدس کی بات ہے، گھر والے ہی خوب جانتے ہیں، گھر سے باہر والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان تمام حالات میں حضرت اسماء بنت خمیس کو بطول عذرا کی عیادت میں شرف تعاون حاصل رہا۔ شاید ان کا یہ عمل انتخاب اس لیے کیا ہوا ہو کہ رسول اللہ کی دختر سید النساء العالمین ان کے درمیان محبت و عقیدت کا مضبوط رشتہ و علاقہ تھا جس کے پیش نظر وہ ایک دوسرے سے
کیونکہ حضرت اسماء بنت حمیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ رہ چکی تھی، اس لیے آپ کو خاندان بنو ہاشم میں شمار کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت اسماء خدا ترس خاتون تھی، آپ کے پہلو میں انسانیت سے محبت رکھنے والا دل دھڑکتا تھا، آپ کے خمیر میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، آپ کو دوسرے لوگوں کے حقوق کا بہت خیال رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فیض خاص سے عقل کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، آپ شائستہ اخلاق کی مالکہ تھی، انہیں خاندان میں وحی سے عشق تھا، اسی لیے سید النساء العالمین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب جنگ موتا ہوئی تو اس جنگ میں حضرت جعفر طیار نے شہادت حاصل کی۔ جب ان کی شہادت کی جانسوز خبر رسول اللہ کو ملی تو آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں ہوئے، آپ کو یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جب یہ خبر پیغمبر اکرم کے خانہ اقدس میں پہنچی تو تمام ہاشمات نے ان کے سوگ میں صف ماتم بچھائی۔ سید الانبیاء حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء آپ نے حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے سروں پر مہر و محبت سے لبریز پرشفقت ہاتھ رکھا، انہیں اپنے سینے اقدس سے لگایا۔ جب حضرت اسماء کی نگاہ رسول اللہ کے اس سلوک اور رفتار پر پڑی تو سمجھ لیا شاید کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ فوراً سید انبیاء سے پوچھا کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ یہ سن کر حبیب خدا شدت کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت اسماء نے فرمایا میری بیٹی جعفر اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، انہوں نے تحریک اسلامی کی ترویج تبلیغ پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی۔ رسول خدا نے اپنی دختر فرزانہ کے گھر تشریف لائے، ان سے فرمایا اے میری دختر حضرت جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کیجیے کیونکہ وہ گریا و سوگاری میں مصروف ہیں۔ سیدہ عالم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، روٹیاں بنائیں، یہ کھانا اور کھجوریں ان کے گھر بھجوائیں۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ حضرت آمنہ کے لال نے حضرت جعفر طیار کے بچوں کا کھانا اپنی دختر کے ذمہ لگایا۔ آپ اپنی ازواج میں سے کسی سے کہہ سکتے تھے یا کسی اور سے فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے اس عادت سے اپنی بیٹی کو نوازا کیونکہ حضرت اسماء خاندان وحی سے محبت رکھتی تھی، ان کی اس خاندان سے خدمات وابستہ تھی، اس لیے حضرت عبداللہ کے عظیم فرزند نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کریں، شہید اسلام حضرت جعفر طیار کے گھر پہنچا دیں۔ اسی کتاب کے اولین حصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کا وقت رحلت قریب تھا تو اس وقت یہی خاتون حضرت اسماء ان کے موجود تھی۔ آپ بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا تو اس وقت بھی آپ حاضر تھی، آپ نے اس ملکوتی جوڑے کی شادی کے تمام امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ نے اپنی ولادت کے مراحل کے امور میں حصہ لیا۔ اس بانو اسلام نے اپنی جری اور بہادر شوہر جعفر طیار کی دردناک شہادت کے بعد ابو بکر سے عقد کر لیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو محبت اور عقیدت کا مذکر خاندان وحی رہا۔ آپ نے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی۔ رحلت پیغمبر کے بعد حالات نے آپ پر کسی قسم کا اثر نہیں چھوڑا۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ بطول معظمہ کی حالت مرض میں آپ برابر ان کی تیمارداری کرتی رہیں، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں گھر سے اجازت مل جاتی تھی وہ سیدہ عالم کے گھر جا کر ان کی عیادت کریں؟ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ کی بیٹی کو آپ کی ذات سے بے پناہ انس و علاقہ تھا، اس بانو اسلام کے ساتھ معاشرت میں آپ کو سکون ملتا تھا، آپ سے رنج و غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں ایک بہن کی طرح سمجھتی تھی، حضرت اسماء آپ کی محبتوں کا مرکز تھی، انہیں آپ کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ایک دن بعزت رسول نے حضرت اسماء سے بات کی، اسماء مجھے آپ سے ایک کام ہے، میری بات غور سے سنیے اور اس میں خوب غور کیجیے۔ آپ نے اسماء سے فرمایا اسماء میں آپ کیا کروں، میرے جسم کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، میرے جسم کی جلد ان پر چسپاں ہو کر رہ گئی ہے۔ شیخ طوسی نے تہذیب میں روایت کی ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عالم نے حضرت اسماء سے فرمایا اب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی کیا کوئی چیز ہے جو میرے جسم کو چھپا دے، اس طرح میرا بدن لوگوں کو نگاہوں سے محفوظ ہو جائے؟ حضرت اسماء نے جواب دیا جی ہاں، جن دنوں میں ملک حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا تابوت بناتے تھے، میت اس تابوت کے اندر ڈلا دیتے تھے، اس پر کپڑا ڈال دیتے تھے، کیا وہ تابوت آپ کو بنا دوں؟ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کی اجازت پر ایسا تابوت بنا دیں، خداوند تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ سیدہ عالم نے فرمایا جی ہاں، حضرت اسماء نے لکڑی کا تابوت بنایا، پھر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ خاتون جنت نے فرمایا میرے لیے اس طرح کا تابوت بنانا، میرے بدن کو اس میں چھپا دینا، خداوند تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ کتاب استیاب میں روایت ہے کہ اس تابوت کو دیکھ کر فاطمہ زہرا نے فرمایا یہ کس قدر خوب ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک روایت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ کی رحلت کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے حضور حضرت اسماء نے تابوت بنایا تو آپ نے مسکرایا۔ ناسازی طبیعت کے اسباب، حالانکہ سید النساء العالمین نے اپنے مرض کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی، اس امر کی سفارش بھی کی تھی ان کے مرض کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو، لیکن آپ کی بیماری کی خبر پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی تھی۔ کہا گیا کہ بطول معظمہ نے کبھی اپنے مرض کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ حامل سے آپ رنجیدہ و خاطر تھی، آپ نے آپ کے پیکر ناظرین کو آب و آب کر دیا تھا، وہ سیاسی حوال تھے جس کی وجہ سے آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئی تھی۔ رحلت پیغمبر کا صدمہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، ان کی فراق میں مسلسل رونے سے آپ کا مبارک بدن گھل کر رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے خورشید جہاں افروز کی شادابی اور تراوت جاتی رہی۔ بعض لوگوں نے آپ کو جو دکھ پہنچائے تھے انہوں نے آپ سے ہر قسم کا سکھ چھین لیا تھا،
انقلاب زمانہ تبدل اور اخوال و تغیر و واضح سیاسی نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ حادثہ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش تھا، جب لوگوں نے آپ کے دروازے پر ہجوم کیا تھا تو آپ اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی کہ اچانک بیرونی خلشار سے دروازہ کھلا اور آپ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی، جس سے آپ کا پہلو زخمی ہوا تھا، آپ کے بچے کا سقط ہوا۔ اس دردناک واقعے کے بعد آپ کے طاہر بدن پر کوڑے برسائے گئے تھے۔ یہ وہ تمام اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ صاحب فراش رہ کر اس دنیا سے رحلت کر کے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچی۔ ایک اور عادت حکومتی افراد کے بارے میں رسول اللہ کی بیٹی کی ناراضگی کی بات ہر شو پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے انسانی و بشری حقوق کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اعلی رسول کے حق میں جو آیات نازل ہوئی تھی وہ ان لوگوں نے بلا دی تھی۔ انہوں نے سید الانبیاء سے ان کے آل کے بارے میں جو حادث سنی تھی ان سے انکار کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے حقائق سے آگاہی ہونے لگی، ان کے قلوب میں حکومت کے لیے وہ جگہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ جب انہیں کیفیت کو حکومت نے دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ وہ رسول اللہ کی دختر کے پاس جا کر معذرت پیش کریں۔ جو کچھ نے دختر پیغمبر کے حق میں کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بلا دیا جائے۔ انہوں نے اس امر میں خوب غور خوض کیا۔ جی ہاں، ہم اپنے زمانے میں اکثر ایسا دیکھتے ہیں، جب کچھ لوگ بے گناہ لوگوں پر مظالم ڈالتے ہیں تو ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، تو ان کی اہانت و توہین کرتے ہیں، پھر وہی لوگ مظلوموں کے پاس آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں۔ اپنے اس عمل سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس اعتذار و معذرت سے اپنا نام اعمال چھوڑ ڈالا ہے، لیکن سید الانبیاء کی بیٹی ان تمام اسلوبوں کو خوب جانتی تھی۔ فطیبہ نے اس علاقے کو اپنی کتاب امامت و سیاست پر کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ اس کی طرف صاحب اعلان النساء نے بھی لکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس آیا اور اس نے کہا، ہم نے اللہ کے نبی کی دختر کو ناراض کیا ہے، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب لوگ سید الانبیاء اور عالمین کے دروازے پر آئے تھے تو ان کی عیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ آخر امیر کے پاس آئے، ان سے بات کی، وہ انہیں اپنے گھر میں لے آئے۔ جب سید عالم کے قریب آئے تو انہوں نے اپنا رخ انوار دیوار کی طرف کر لیا۔ ان لوگوں نے سلام کیا، خاتون جنت نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک دوست نے یوں بات کی کہ اے حبیبہ رسول خدا کی قسم، رسول خدا کے قریبی مجھے اپنے قریبوں سے زیادہ محبوب ہیں، آپ کی ذات مجھ پر اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ جس دن آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اے کاش میں اس دن مر جاتا، ان کے بعد زندہ نہ رہتا۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کے حقوق کو نہیں جانتا، آپ کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کے حقوق کو جو آپ کو آپ کے بابا سے ملے ہیں انہیں آپ سے روک سکتا تھا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے والد گرامی سے سنا تھا، پیغمبروں کا گروہ اپنی رحلت کے بعد اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ سیدہ عالم نے فرمایا، میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتی ہوں، اسے پہچانیے اور اس پر عمل کیجیے۔ ان دونوں صاحبان نے کہا، جی ہاں، آپ بیان کیجیے۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، میں آپ دونوں کو قسم دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ سے حدیث نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس کسی نے میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس کسی نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہ یہ روایت صحیح ہے، اسے آپ نے سنا تھا؟ ان دونوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے یہ حدیث سنی تھی۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، اللہ اور اس کے علاوہ ملائکہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے ناراض کیا، مجھے خوش نہیں رکھا۔ جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گی تو ان کی بارگاہ میں تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، رسول اللہ کی ناراضگی اور فاطمہ زہرا آپ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ صاحب زور زور سے رونے لگے، اس قدر روئے کہ قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ اسی حال میں فاطمہ زہرا ان سے یہ کہتی رہی، خدا کی قسم میں اپنی ہر نماز میں آپ پر نفرین شمار کرتی رہوں گی۔ یہ گریہ کناں صورت میں سیدہ کے گھر سے باہر ہے، ان کے طرفداروں نے انہیں گھیر لیا۔ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ وہ گریہ کناں صورت میں سیدہ کے گھر سے باہر آئے، ان کے طرفداروں نے انہیں گھیر لیا۔ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی رات کو اپنے زوجہ کے ہمراہ شب بستر کرتا ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ خوشی و مسرت کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جن مصائب و آلام میں وہ گر چکا ہوں کسی کو پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لیجئے۔ علی شریع کی روایت ہے، جب حبیبہ رسول اللہ صاحب فراش ہوئیں تو آپ پھر اس مرض سے دنیا سے رحلت فرمائی۔ وہ دو صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی لیکن سید عالم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ ان میں سے ایک صاحب نے جب یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھا کہ وہ اس وقت تک کسی چھت کے نیچے نہیں سوئیں گے جب تک رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی عیادت نہیں کر لیتے اور انہیں راضی نہیں کر لیتے۔ تو اس طرح انہوں نے کئی راتیں زیر آسمان گزاری۔ ان کے دوست انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کئی مرتبہ دختر پیغمبر کی عیادت کے لیے آئے لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو ہمیں اجازت دلائیے۔ حضرت امیر رسول اللہ کی دختر کے پاس ہے اور کہا، وہ دونوں صاحب آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں آپ سے اجازت لوں، کیا آپ کی اجازت ہے میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں؟ فاطمہ زہرا نے فرمایا، خدا کی قسم نہ انہیں میں اپنے پاس آنے کی اجازت دوں گی اور نہ ان سے کوئی بات کروں گی، یہاں تک کہ میں اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں تو ان کے حضور ان کی شکایت کروں گی۔ حضرت امام علی نے فرمایا، فاطمہ جان آپ کا موقف عادلانہ ہے، آپ کا ارادہ عزم پر اختیار سے صحیح ہے، آپ کے دروازے پر آ چکے ہیں،
میں بھی ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اب جس طرح آپ فرمائیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پیغمبر خدا کی دختر فرزانہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو جس طرح آپ چاہیں ویسا ہی کریے، کیونکہ اگر آپ کا ہی ہے ہمیشہ مسلم خواتین اپنے شوہروں کی ہی ہم فکر ہوتی ہیں، میں آپ کے کسی عمل کی مخالفت نہیں کر سکتی، جیسے چاہیں اپنی اجازت دے دیں۔ حضرت امیر نے اپنے گھر سے باہر انہیں گھر میں آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں صاحبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائے۔ جو ہی ان کی نگاہیں بطول عذرا پر پڑیں تو آپ کو سلام کیا، لیکن بعزت رسول نے انہیں جواب نہیں دیا، اپنا روح انوار دوسری طرف کر لیا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، 21 بار کوشش کی، لیکن سیدہ عالم نے ان کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ان دوران آپ نے حضرت امیر سے فرمایا میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیجیے، اور جو خواتین آپ کے بستر کے اطراف میں تھیں ان سے فرمایا وہ ان کے چہرے کو پھیر دیں۔ اس دوران ایک صاحب نے کہا اے دختر رسول ارجمند، ہم آپ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، ہم آپ پر راضی ہو جائیں اور اپنی نازگی ختم کر دیں، جو کچھ ہم سے ہو گیا وہ ہمیں معاف کر دیں۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا میں قطعاً آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ اپنے بابا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، ان کے حضور تمہاری شکایت کروں گی جو کچھ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر آپ نے اپنا رخ امیر مومنین کی طرف کیا، فرمایا علی جان مجھے خدا کی قسم انہوں نے جو کچھ رسول اللہ سے سنا ہے پہلے اس کی تصدیق کر دیں، پھر میں دیکھوں گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان دونوں صاحبان نے کہا آپ کہیے جو کچھ آپ کہہ سکیں، اس کے بارے میں حق اور سچ کہیں۔ سیدہ عالم نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے آپ دونوں کو آدھی رات کے وقت اپنے پاس بلایا تھا، اب ان کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے آپ لوگوں سے فرمایا تھا فاطمہ میرے وجود کا پارا ہے اور میں ان سے ہوں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے انہیں میری رحلت کے بعد اذیت دی ایسے ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میں اذیت دی، اور جس نے مجھے زندگی میں اذیت دی ایسے ہے جیسے اس نے مجھے رحلت کے بعد اذیت دی۔ جب ان دونوں صاحبان نے حدیث سنی تو بول اٹھے جی ہاں ایسی بات ہے۔ بطول معظمہ نے فرمایا الحمدللہ اے میرے اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں، اور جو وقت میرے پاس بیٹھے ہیں ان سب کو گواہ بناتی ہوں، جن لوگوں نے مجھے اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد اذیت دی ہے، خدا کی قسم میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی یہاں تک کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے ان کی شکایت کروں۔ جب صاحبان نے سنا تو رونے لگے اور کہنے لگے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، نہ میں اس دنیا میں آیا ہوتا۔ ان کے ساتھی کو ان کے اس عمل پر تعجب ہوا، انہیں کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے آپ کو اپنے امور کی ولایت عطا کی ہے کہ اب آپ پر بڑھاپا چھا گیا ہے کہ آپ اپنی عقل دے بیٹھے ہیں، ایک عورت کی ناراضگی سے بےتاب اور اس کی خوشنودی سے شادمان ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کے قیاس و غضب سے کیا سروکار، آپ ایک عورت کے غصے سے کیا ہو جائے گا؟ دونوں کھڑے ہوئے اور واپس چل پڑے۔ حضرت محدث قمی فرماتے ہیں جب وہ دونوں چلے گئے تو سیدہ زہرا نے امام علی سے فرمایا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تسلیم ہوگی؟ امام نے فرمایا جی ہاں، فرمائیے دل و جان سے قبول کروں گا۔ بعزت رسول نے فرمایا میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں یہ لوگ مجھ پر نہ نماز جنازہ پڑھیں اور نہ میری قبر پر آئیں۔ جی ہاں اے عالی جناب، ابھی آپ نے کچھ پڑھا ہے اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ انہیں سیدہ عالم کے حضور اس طرح رونے کی ضرورت نہیں تھی، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ جو کچھ ابن فتیبہ کی روایت میں ہے انہیں ویل اور صبور کی ضرورت تھی، انہیں کسی معذرت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بنت پیغمبر کے جو حقوق اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ واپس کر دیے، ان کے بوستان جاگیریں ان کے حوالے کر دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدہ زہرا کے پاس ان کے آنے کا مقصد کچھ یہ تھا حکومتی فشار سے ان کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے۔ جی ہاں، میں تو ایسا تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی انسان، کوئی مسلم، کوئی قانون یا کوئی قوم اس انداز کی اجازت نہیں دیتے، نہ میرے وہم و گمان میں آتا ہے شریعت و دین ضمیر وجدان یا منطق اس امر کی سفارش کرے کہ اموال بھی آپ کے پاس رہیں، جس سے مال چھینا گیا ہو اور اس پر راضی بھی ہو جائیں، آپ سے شیر و شکر بھی ہو جائے۔ ہاں، قوت و قدرت کی منطق کے ذریعے ایسی باتیں ممکن ہیں، ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جی ہاں، پیغمبر اعظم کی بیٹی اپنے ملکوتی جسم میں ایک طاقتور روح و قلب رکھتی تھی، ان باتوں کی خوب جانتی تھی، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کی ظاہرداری کو تسلیم نہیں کیا۔ شاید کہ ایک قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کون سا عامل تھا جس کی بنا پر حکومت کو رسول اللہ کی دختر کے لیے نرم گوشتہ اپنانا پڑا؟ حکومتی نرم گوشہ کے مقابلے میں بعزت رسول نے اپنے موقف کو کیوں برقرار رکھا؟ اس سوال کا جواب علامہ حافظ نے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے رسالے کے صفحہ نمبر 300 پر لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ پیغمبر کی دختر پر مظالم ڈھائے گئے حالانکہ رسول اللہ کی دختر ان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار یوں کرتی ہیں خدا کی قسم میں تم سے ہرگز گفتگو نہیں کروں گی۔ حکومت ان کے جواب میں کہتی ہے ہرگز آپ سے تعلق و رشتہ نہیں توڑوں گا، آپ کے خاندان سے میری محبت ہمیشہ رہے گی۔ نیز دختر پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے نفرین کرتی رہوں گی۔ حکومت نے جواب دیا خدا کی قسم میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جی ہاں، انہوں نے دارالحکومت مہاجرین انصار کے مجمع میں تند و تیز الفاظ سنے تھے، انہیں برداشت کر لیا تھا اور اس نقطے کی طرف متوجہ تھے حکومت کے لیے دبدبہ کی ضرورت ہوتی ہے، باوجود اس وصف کے وہ رسول اللہ کی بیٹی سے معذرت کرتے، ان سے عزت و احترام سے گفتگو کرتے۔ ان کی اس گفتگو سے بطول معظمہ کی عظمت اور شوکت واضح ہو جاتی۔ حکومت کے الفاظ میں آپ کی تہ دستی کے مانند کسی کی تہ دستی مجھ پر گرا نہیں۔ جی ہاں، انہوں نے دارالحکومت اور مہاجرین انصار کے مجمع میں یہ تند و تیز الفاظ سنے تھے اور انہیں برداشت کر لیا تھا اور اس نقطے کی طرف متوجہ تھے حکومت کے لیے دبدبے کی ضرورت ہوتی ہے۔
باوجود اس وصف کے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی سے معذرت کرتے ہیں، ان سے عزت و احترام سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے بطول معظمہ کی عظمت و شوکت واضح ہوتی ہے۔ حکومت کے الفاظ ہیں: آپ کی تہدستی کے ماند کسی کی بھی تہدستی مجھ پر گرا نہیں ہے، آپ کی ثروت بے نیازی کے ماند مجھ پر کسی کی ثروت و بے نیازی پسندیدہ تر نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ میں نے پیغمبر خدا سے سنا تھا، ہم گروہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ جی ہاں، ایسی گفتگو کرنے والا فاطمہ زہرا کے حق میں کیسے ستم روا رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے دل پذیر، خیر خواہانہ اور بزرگوارانہ جملات سے یہ دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے خاندان وحی کے حقوق کا خیال رکھا تھا اور نہ انہیں پامال ہونے سے بچا لیا تھا، یہ سب سیاسی گفتگو تھی۔